رزق ہم نے کھانا ہے اس حوالے سے وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے اور بڑا خودداری والا ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارا اتنا کمپلیکس سٹرکچر بنایا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا صحیح بندوبست کرنے کا ہمیں طریقہ نہ بتائیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو رزق کے حوالے سے پہلے تو یہ کنفیوژن ہم اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں کہ رزق کا مطلب صرف مال و دولت نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ مانگنے سے، بھیک مانگنے سے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، بہتر نہیں سمجھا۔ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو اگر کوئی منہ پھیر کے، تو وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اتنا بھاری اور زبردست کلمہ ہے، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نکال دیتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیں گے۔ جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس پروگرام کو آج شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ رزق کے حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی کہ ہمارے جو کاروباری معاملات ہیں، رزق بڑھانے کے بارے میں جو معاملات ہیں کہ کیسے ہم اپنی مال و دولت میں، رزق میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، اس چیز میں اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہمیں کوئی دنیا میں کوئی فارمولے، کوئی چیزیں، لوگوں کی سٹڈیز، کیس سٹڈیز وغیرہ دیکھنی پڑیں گی۔ دین اسلام شاید اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ اسی لیے ہمارا ایک وہ بچہ جو بہت اچھا دین پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں اچھی جاب مل جائے اور تمہارے اچھا رزق کا بندوبست ہو جائے، تو یہ ذرا اپنی دینداری تھوڑی سی کم کرو، یہ جو تمہاری شلوار جو ٹخنوں سے بہت اوپر جا رہی ہے اس کو تھوڑا نیچے رکھو ورنہ تمہیں کوئی جاب نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم پردہ کرنا شروع ہو گئی ہو تو یہ ذرا کم کرو، اپنی ذرا دینداری دکھانا تھوڑا کم کرو۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ نوجوان جس کی بڑے اچھے طریقے سے بچپن میں تربیت ہوئی ہوتی ہے، اسلامی طریقے سے اس کے والدین نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پہلے اس کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہوتی کٹتی ہے، کٹ کے اس کے چہرے سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کا لباس بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی باتیں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر تم نے یہ ذرا دینداری اپنی زیادہ دکھانے کی کوشش کی تو تم شاید رزق کے حوالے سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو اسی مقصد کے لیے آج کی جو ہمارا یہ پروگرام ہے، یہ جو ٹاک ہے، وہ اسی بارے میں ہے کہ ہمارا دین اسلام سب سے زیادہ ہماری رہنمائی اس حوالے سے کرتا ہے اور بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اس حوالے سے بھرے ہوئے ہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارا اتنا کمپلیکس سٹرکچر بنایا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا صحیح بندوبست کرنے کا ہمیں طریقہ نہ بتائیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے، تو اس جو گمراہی کو یا اس غلط بات کو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن سے نکالیں، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم زیادہ باتیں اس ٹاپک پہ کریں اور وہ طریقے ہم ڈھونڈیں قرآن و حدیث سے کہ کیسے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رزق ہوتا کیا ہے۔ رزق یا جسے ہم انگلش میں پروویژن بھی کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، یہ جان لیں کہ رزق کا مطلب صرف مال و دولت نہیں ہے۔ رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں دی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہے زندگی میں، یہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کے حوالے سے پہلے تو یہ کنفیوژن ہم اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں کہ رزق کا مطلب صرف مال و دولت نہیں ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے، وہ سکون، وہ چین، وہ آرام کی نیند، وہ یونیورسٹی کا ایڈمیشن، وہ اچھے محلے میں رہنے والے لوگ، اچھا علاقہ، اچھی جگہ پہ گھر، ہر وہ چیز، آپ کی صحت، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ رزق ہے۔ اور اگر ہم اس کو صرف ایک پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اس کا مطلب صرف مال و دولت ہے، تو پھر ہم بہت چھوٹا سا نیرو مائنڈڈ رہیں گے، ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اس پروگرام کو، اس گفتگو کو، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو ہم صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ یہ ذکر کیا، آپ نے سنا ہوگا واللہ خیر الرازقین وہو خیر الرازقین، یا رزق، اور یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ذہن میں صرف یہی رکھیں گے کہ بس اس کا مطلب ہے کہ پیسے یا مال و دولت، تو پھر ایک بہت نیرو مائنڈڈ سوچ ہو جائے گی، اور ہم ساری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ سب سے زیادہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھی بنا، میری آخرت کو بھی اچھی بنا، دنیا میں بھی مجھے بہترین چیزیں عطا فرما، آخرت میں بھی مجھے بہترین چیزیں عطا فرما۔ تو پہلے تو ہمیں رزق کی ڈیفینیشن یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ رزق سے مراد ہے کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال ہونا چاہیے اور طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ کیا چیز ہونی چاہیے؟ حلال اور طیب چیز ہونی چاہیے۔ حلال کا مطلب کہ وہ حلال سورسز سے آئی ہو، کسی کو دھوکہ دے کے نہ لیا ہو، سود کے ذریعے سے نہ کمایا ہو، چوری کا مال نہ ہو، ناپ تول میں کمی والا مال نہ ہو، حلال چیز ہونی چاہیے۔ اور پاک چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ناپاکی کی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو رزق ہم نے کھانا ہے اس حوالے سے وہ حلال اور پاک ہونا چاہیے، اور بڑا خودداری والا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بڑے خوددار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی کہ تم نے خوددار ہی رہنا ہے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا مجھے مال کی، پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ فراغ دل تھے، وہ تو فوراً سے اس کو دے سکتے تھے، اور دیتے بھی تھے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ، لیکن تربیت کرنے کے لیے اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، اور اس نے بتایا کہ جیسے کہ زیرہ ہے، اس طرح سے کوئی چیز کا اس نے ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگوائی اور کہا کہ اس کا اب ہم صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟
اس کو بیچا 2 درہم میں. 1 درہم میں اس کی وہ لکڑی اور 1 درہم میں اس کے آگے کا وہ جو لوہا سا تھا وہ خرید کے اس کو دستے کو اس میں فٹ کیا اور کہا کہ اب یہ لو اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار جا کے بیچو, کچھ کاروبار کرو, کچھ کام کرو, کیونکہ بھیک مانگنے کو اور ان چیزوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. صحابہ کرام کی مثالیں دیکھیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے تو انصار نے اپنی آدھی چیزیں دے دیں, آدھا گھر دے دیا, آدھا مال و دولت دے دی, کسی کی بیویاں تھیں انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے آدھی بیویاں دے دیں. ہم امیجن کر سکتے ہیں کس لیول کا انہوں نے صدقہ کیا. لیکن صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے وہ کچھ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک صحابی گئے, انہوں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, بازار گئے, کاروبار کیا, کام کیا اور شام کو پنیر اور کھجوریں لے کے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی جب میں نے کوئی کام کیا. تو پہلی تو بات یہ کہ مانگنے سے, بھیک مانگنے سے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا, بہتر نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہوگی. میں آپ لوگوں کو اب کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا کہ کون سے ایسے اصول ہیں, دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, کیسے ہم اپنی مال و دولت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی صحت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ہر طرح کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے سکون میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور ہماری مکمل رہنمائی دین نے اس حوالے سے کی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی اور بنتی ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار ہمارے رزق میں اضافہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کثیر رحمت کا سبب بنتی ہے. سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا, آیت نمبر 10 سے 11 یا 12 نمبر آیت ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اپنے رب سے بخشش مغفرت طلب کرو, وہ بہت معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں, رحمت کی بارشیں نازل فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اب سنیں اگلا پوائنٹ جو لوگ مال و دولت کی بات کرتے ہیں, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور بیٹوں سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. وہ کرنا تم لوگوں نے کیا ہے, سچی توبہ اور مغفرت کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا, تمہارے پہ رحمت کی بارشیں بھی کرے گا, مال سے بھی تمہاری مدد کرے گا. جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا توبہ اور استغفار کا, جن لوگوں نے نہیں سنا یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو اویلیبل ہے, وہ آپ دیکھیں کہ توبہ اور استغفار سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے سے کیا مراد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ وہ کلمہ ہے, یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے, استغفر اللہ, میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, لا الہ الا هو, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی, وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو زندگی بخشنے والا ہے. القیوم, وہ قائم ہے, ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. واتوب الیہ, اسی کی طرف میری توبہ لوٹتی ہے. یہ جملہ جس شخص نے پڑھ لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ اگر میدان جہاد سے بھی وہ پلٹا ہو. آپ کو پتہ ہے میدان جہاد سے جب کوئی پلٹتا ہے تو کتنا عظیم اور بڑا گناہ ہوتا ہے. یہ کسی اور ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے. یعنی کہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو اگر کوئی منہ پھیر کے,
تو وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اتنا بھاری اور زبردست کلمہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث تھی سنن ابی داود کی، اور اسی سے اگلی حدیث جو اسی کی کنٹینیوشن میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کثرت سے کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو. اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غموں سے نجات دیتی ہے. ہر شخص آج کل پریشان ہے، غم زدہ ہے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی. غموں سے نجات دیتی ہے یہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ کلمات جو ہیں، پہلا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ غموں سے نجات. ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نکال دیتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے. دوسرا فائدہ. اور تیسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 1518 میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. تیسرا فائدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ استغفار کر رہا ہوگا، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوگا. اس کا کام یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات دے رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے رہے ہوں گے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں. تو پہلی چیز جو ہمارے رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا، توبہ اور استغفار. دوسری چیز قرآن و حدیث سے جو ہمیں ملتی ہے، جو ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گی اور بنتی ہے، کمی ہماری طرف سے ہے. ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے. ہمارے سامنے قرآن کھلا ہے، ہمارے سامنے ہدایت کھلی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے تو اے اللہ ہمیں ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کریں، ہمیں ذرا بتائیں کہ ہم صحیح راستے پہ کیسے چلیں. اے اللہ ذرا مجھے گائیڈ کر میں کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں. اے اللہ ذرا مجھے گائیڈ کر کے میں یہ اپنی جاب میں کیسے صحیح پرفارم کروں. اے اللہ مجھے گائیڈ کر میں کیسے پڑھوں. ہر چیز کی گائیڈنس ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کہ قرآن پڑھو نا، ہر چیز کی گائیڈنس اس قرآن میں موجود ہے. دوسری چیز تقوی اختیار کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز جسے گاڈ کانشیسنس بھی لوگ بولتے ہیں انگلش میں، کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اس چیز سے ڈر جانا کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ میں کر لوں. اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لینا، یہ نہیں کہ دل میں جو آیا وہ کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہی از واچنگ اوور می آل دا ٹائم. میرے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کی نظر میں ہوں میں. اتنی بڑی کائنات میں آپ اپنی بڑائی کا اندازہ کیا ہے کبھی آپ نے؟ آپ کتنے بڑے ہیں؟ ویسے تو ایک انسان کتنا چھوٹا سا لگتا ہے اس دنیا پہ. کتنا سا ہوگا؟ کتنا سا ہوگا؟ ایک ذرے کے برابر یا اس سے کم ہوگا. کتنا ہوگا؟ کیا ویلیو ہے؟ ذرا اوپر سے جا کے ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں. بڑی بڑی بلڈنگوں کی کیا ویلیو ہے، تو ہم کتنے سے ہیں؟ اور پھر اس کائنات کے آگے ہماری کیا ویلیو ہے؟ لیکن اس پروردگار کی محبت دیکھیں کہ میں ایک ذرہ ہوں، ذرے سے چھوٹا ہوں، لیکن اس کی نظر میں ہوں. میرا ہر عمل وہ دیکھ رہا ہے محبت سے کہ میرا بندہ کب میری طرف آ رہا ہے، یہ بندہ کب برائیوں سے رک رہا ہے، کب کیا کر رہا ہے. ہر بندہ اس کی نظر کے اندر ہے. اتنی محبت ہے اسے مجھ سے. میں اتنا امپورٹنٹ ہوں، میں ایوی نہیں ہوں کہ میں جو مرضی کرتا پھروں گا. بہت ویلیو ہے میری. میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. دوسری چیز ہے اپنی نفسانی خواہشات، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لینا. تقوی اختیار کرنا ایک بہت بڑا سبب ہے رزق کے لیے. یہ میں نے پچھلی آپ کو جو حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں. آئیے اب قرآن کی وہ آیت دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کی جو ہے خوشخبری. اور وہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 2-3 میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا.
جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیں گے. جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. کرنا اس نے کیا ہوگا؟ اس نے تقوی اختیار کرنا ہوگا. دوسری چیز جو ہمارے رزق میں اضافہ کرتی ہے اور ہمیں وہاں سے رزق ملتا ہے جب ہمارا گمان بھی جہاں نہیں ہوتا. ہمیں اللہ کے ڈر سے اپنی دکان، کاروبار نماز کے وقت بند کرنا ہے. گاہک اللہ تعالیٰ وہاں سے بھیجے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہمیں اپنی پڑھائی نماز کے وقت بند کرنی ہوگی. وہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دے گا جہاں پہ میرا گمان بھی نہیں. ہمیں اپنی ایکسرسائز، اپنے جم، اپنی کھیل کود نماز کے وقت روکنی ہوگی. صحت والا رزق وہ ہمیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق ہم تمہیں وہاں سے پرووائڈ کریں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تم نے ڈر کے زندگی گزارنی ہے. ڈرنے سے مراد یہ نہیں اللہ بس وہ جسے ہم اسکیئرڈ کہتے ہیں، اسکیئرڈ نہیں، فیئر آف اللہ، کانشیسنیس آف اللہ، کہ اگر میں نے کوئی کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ مجھے گنوا رہے ہیں چیزیں ملیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی. وہ ذات مجھ سے ناراض ہوگی تو سب کچھ گیا. دو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی چیز استغفار ہمارے رزق میں اضافے کا سبب. دوسری چیز اللہ کا تقوی رزق میں اضافے کا سبب. اور تیسری چیز اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کہ وہی مجھے دے گا. میں محنت کروں گا تو مجھے دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ. اچھا اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں میرے نصیب میں ہوگا مل جائے گا نا مجھے، میں سویا رہوں بے شک، میں تو دکان ہی نہ کھولوں شام 4 بجے تک، جو ہے نصیب میں ملتا رہے گا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ایک صحابی کو؟ ٹائی یور کیمل فرسٹ دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. اپنے اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اچھے وسائل، اچھے ٹولز، ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہمارا کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام ہو جائے گا. میں نے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اب میں کامیاب ہو گیا ساری زندگی کے لیے، بس میں نے اچھے ایگزام دے دیے بس میں نہیں. اپروول وہاں سے آنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپروول ہمارا ہوگا تو کام ہوگا. یہ جو توکل ہے یہ ہونا بہت لازمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیں اور رزق کے حوالے سے اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے. اللہ پہ اگر آپ ایسے توکل کریں، ایسے ٹرسٹ کریں جس طرح اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں گھر سے، کوشش کرتے ہیں بس، یہ نہیں پتہ ہوتا رزق مل جائے گا، لیکن اپنا توکل اللہ پہ رکھ کے نکلتے ہیں کہ ہم شام کو پیٹ بھر کے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ بھر دیتے ہیں، شام کو وہ بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. تو یہ ایک توکل کی اللہ تعالیٰ لمٹ بتا رہے ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہتے ہیں علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. توکل اللہ پہ ایسے کرنے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میری جاب کی اپریزل اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری نوکری میں پیسوں کا اضافہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہی میرے رزق میں اضافہ کریں گے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. فلاں میری جاب لگوا دے، فلاں میری نوکری میں اپریزل لگوا دے، فلاں میری نوکری لگوا دے، کوئی مجھے باہر کے ملک بھیجوا دے. لوگوں پہ نظریں، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بت ہے نا، انسان تو خود اتنے
ایک دوسرے کی مدد کے جو ہے محتاج ہیں، ان سے کیا امید لگائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپروول آئے گا تو کام ہوگا، اس کو راضی رکھنا، اس پہ توکل رکھنا۔ تو توکل جو ہے وہ رزق میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو جو پوائنٹس بتائے، کون بچہ ریپیٹ کر کے بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون سے پوائنٹس ہیں رزق میں اضافے کے سبب؟ بتائیں، کون سا بھائی بتائیں گا؟ پہلا استغفار، چلیں ایک بھائی نے بتایا، اور استغفار کے ذریعے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اتنی جلدی بھول گئے تو بھی کریں گے کیا؟ پھر آپ نے اس میں عمل نہیں کرنا، رزق میں اضافہ نہیں کرنا۔ یہ تیسرا تھا۔ دوسرا تقوی، اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس، دوسرا تقوی، تیسرا توکل، اور چوتھا عبادت کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے وقت نکالنا، یہ ہمارے رزق کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہمارے رزق کو بڑھاتا ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ کرنا ہمارے رزق کو کم کرتا ہے، ہماری معیشت کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کر لیا، ہماری عبادت سے اعراض کر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو ذکر کے لیے وقت نکالنا، عبادت کے لیے وقت نکالنا، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے وقت نکالنا ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، میں جامع مسجد صفا میں جاتا ہوں، وہاں لگی ہوتی ہے، ہر دفعہ دوبارہ بار بار پڑھتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کی تونگری کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے امیدیں، یہ میرا کچھ کرا دے گا، وہ کرا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں، پہلا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وہ شخص لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک اگلا فائدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اسی کنٹینیوشن میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیتے ہیں۔ یہ خوبصورت حدیث ہے، کتنے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دیتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی دیکھیں، ایک تو ہم مال و دولت والے رزق کی بات کریں، ذرا دوسری طرف آئیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس مال و دولت والا تو رزق بہت زیادہ ہے، لیکن صحت اچھی نہیں ہے، ہسپتالوں میں بیمار بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں رزق کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے میرے لیے تو سب سے امپورٹنٹ رزق ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، میں اس ہسپتال سے باہر نکل جاؤں، میں گھر چلا جاؤں، صحت تندرستی مجھے مل جائے، اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بندے کے پاس مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد نہیں ہے، وہ کون سے رزق کی دعا کرتا ہے؟ یا اللہ کوئی گھر میں ایک بچہ آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی رونق لگ جائے، اولاد مل جائے۔ وہ اس رزق کی تلاش میں، جس کے پاس اولاد ہے اور بیمار ہے، وہ کس رزق کی تلاش میں ہے؟ یا اللہ میری اولاد کو صحت دے دے، اس کو صحت دے دے، بندہ پریشان ہے۔ یہ سب لوگ اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، صرف آپ مال و دولت کو نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے دونوں حال، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنینشلی تھوڑا سا ویک رکھا ہو، لیکن دوسری طرف سے آپ کو وہ چیزیں رزق میں عطا فرمائی ہوں، وہ علم عطا فرمایا ہو، وہ سکلز عطا فرمائی ہوں، وہ ایبیلٹیز عطا فرمائی ہوں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ یونیک ہیں، آپ کی ہر چیز یونیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز عطا فرمائی وہ اس بچے کو نہیں فرمائی، جو اس بچے کو دی ہیں وہ ان کو نہیں دی، جو مجھے دی ہیں وہ آپ کو نہیں دی، جو آپ کو دی ہیں وہ مجھے بھی نہیں دی ہوئی۔ اپنے رزق کے اوپر غور و فکر کریں،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دی ہے، واشکروا للہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، شکر اللہ کا ادا کرو جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا، تمہیں کھڑا ہونے کی نعمت سے نوازا کہ تم چل پھر کے کہیں چلے جاتے ہو، لوگ چل پھر نہیں سکتے، تمہیں سانس آسانی سے آ رہا ہے، دیکھو لوگ کیسے آکسیجن لگا کے سانس لے رہے ہیں، ساتھ سلنڈر لیے پھرتے ہیں، کیا کیا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رزق سے بھر دیتے ہیں، اس کا دل غنی کر دیتے ہیں، لوگوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور چوتھا فائدہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ اس حدیث کو دوسری طرف سے بھی سمجھنا چاہیں کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سمٹے ہوئے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غنی سے ہٹا کے تونگری اس کے چہرے پہ لگا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہ دونوں ہاتھوں سے رزق کھینچ لیتے ہیں۔ آپ ذرا دوسری سائڈ پڑھیں اس حدیث، دوسری سائڈ یہی بنتی ہے نا، اور وہی آیت اس کی دلیل بھی دے رہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ ہمارے ملک کی معیشت کو بچا لے گا۔ یہ اب IMF کا بندہ آ گیا ہے نا، یہ اب کوئی ڈیل کر کے بچا لے گا، فلاں وزیر اعظم آ جائے گا وہ بچا لے گا، ہمارے علاقے کا یہ بندہ کونسلر بن جائے گا، ہمارا علاقہ اچھا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح سے معیشت بہتر ہو جائے گی، اس طرح سے معیشت تب بہتر ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ یہ ہے خلاصہ آج کی بات کا۔ ہم فرد کی سطح پہ کریں گے تو ہمارے گھر کی معیشت اچھی ہوگی، ہم سارے مل کے کریں گے تو ہمارے محلے کی اچھی ہوگی، پورا محلے مل کے کریں گے تو ملک کی اچھی ہوگی، علاقے کی اچھی ہوگی۔ کام شروع ہوتا ہے فرد سے، ہم سے، مجھ سے، کہ میں ان کاموں پہ کر کے اپنے آپ کو کامیاب کروں، اپنے گھر کو کامیاب کروں۔ اگلی چیز، اچھا جی کتنے پوائنٹس میں نے بتا دی، کون بچہ ریپیٹ کرے گا؟ آخری 5-7 منٹ رہ گئے۔ اچھا جی، اب سلمان نہیں بتائے گا، اب کوئی اور بتائیں گے۔ رزق میں اضافے کے، جی بیٹا آپ بتائیں۔ پہلی چیز یا دوسری؟ جی استغفار، تقوی، توکل کون اللہ، اینڈ ابراہیم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، مسجد جانا، نماز کے لیے وقت نکالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تھا اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بیزی رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایسے اپنے گھر والوں سے ڈیل کرتے تھے جیسے ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ذکر کے لیے وقت نکالنا۔ اگلی چیز جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی، جو ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے کثرت سے حج و عمرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی سنن نسائی کی حدیث ہے کہ کثرت سے حج اور عمرہ کرنا غربت و افلاس کا خاتمہ کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے وہ اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ 2 فوائد ان کو حاصل ہوں۔ پہلی چیز غربت اور افلاس کا۔ ہمیں شیطان کیا کہتا ہے، تو اگر عمرے پہ گیا، حج پہ جائے گا تو اتنے لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا، ساری زندگی میں اتنے سے تو جوڑے ہیں 5-10 لاکھ روپے، تو وہ سارے کے سارے حج پہ لگا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان چیزوں کی کثرت کرتا ہے، جو جاتا ہے اس کی افلاس ہم دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، اچھوں کے ساتھ تو سارے اچھا کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک چیز گفٹ کی، آپ کو پتہ ہے مامون بھائی کہتے ہیں آپ بھی مجھے گفٹ کرتے ہیں، اگلی دفعہ پھر میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، کہ بڑا اچھا تعلق چلی آ رہا ہے۔ آپ مجھے کوئی چیز نہیں دیتے اور میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتے، لیکن آپ میرے رشتہ دار ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے۔ اور جو یہ کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 5985، کہ جو صلہ رحمی کرے گا
اس کو پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کر دے گا، اور دوسرا فائدہ اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کی عمر میں اضافہ اور برکت ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، جو کیا کرے گا؟ صلہ رحم میں۔ اگلا پوائنٹ جو ہمارے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کے اندر ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا رزق کے حوالے سے، کہ ہمارے نوجوان اس چیز پہ بھروسہ کر لیں کہ رزق کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بھروسہ کر لیں کہ رزق کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ہمارا دین پہ چلنا کوئی ہمیں رزق سے دور کرنے کا سبب نہیں ہے۔ اگر ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی دین پہ چل رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی رزق سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔